میدانوں میں رسگولتی ہے۔ انٹرنیشنل سفر میں نے بھی ان کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ کویت میں قاری شاہد بھائی اور احمد رضا بھائی اور میں اکٹھے رکھتے سفر تھے۔ آج وہ ہمارے اسٹیج پر تشریف لائے ہیں۔ حافظ احمد رضا قادری صاحب، ویلکم اسلامک ویلفیئر سوسائٹی جیو بنجل جلال پور جٹا، 20ویں سالانہ خوبصورت محفل میں ہم خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ بچوں، اچھے بچوں، شرارتیں نہیں کرتے، پیار کرو بیٹا، حضور کی محفل ہے۔ ادب کے ساتھ بیٹا آپ بیٹھیں۔ سامعین محترم، حضور شیخ الاسلام کی شخصیت کہ تمہاری باتوں کی بھینی خوشبو ہماری سوچوں میں بس گئی ہے، تمہارے نقش قدم سے ہم نے ہزاروں اجلے خیال پائے۔ اے میرے قائد، تمہاری آنکھوں کی روشنی سے ہمارے دل بھی ہوئے منور، تمہارے لفظوں کے سچے موتی ہمارے دامن میں بھر گئے ہیں، تمہارے دم سے یہ کھوٹے سکے چمک گئے ہیں۔ اے میرے قائد، تمہارے دم سے یہ بگڑے نقشے سنور گئے ہیں، اور تمہارے دم سے یقین کی دولت ہمیں ملی ہے، تمہارے دم سے ہمارے خوابوں میں جان آئی۔ اے قائد، تجھے سلام، میرا طاہر سلامت رہے، تا قیامت رہے، با کرامت رہے۔ تیرے ہوتے جنم دیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، تیرے مسکن کے گرد شام و سحر بن کے منگتا میں پھر رہا ہوتا نالین کر معراج کی شب، عرش بھی مجھ کو چومتا ہوتا، اور لڑتا پھرتا تیرے عدوؤں سے تیری خاطر کاش میں مر گیا ہوتا، اور ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں تیری دہلیز پر کھڑا ہوتا۔ آقا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے مسکن کے گرد شام و سحر بن کے منگتا میں پھر رہا ہوتا۔ ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ علی دنا تے چہرے کھڑ جانے چاہیے، جن کا احمد بھائی کی نظر، جن کا نام لینے سے گرتا ہوا انسان سنبھل جائے، جس کا نام لینے سے قاری سلمان صاحب، جس کا نام لینے سے قاضی صاحب، جس کا نام لینے سے گرتا ہوا انسان سنبھل جائے، ذرا سی دیر میں منظر کا پس منظر بدل جائے۔ آؤ اب ان کا ذکر کرتے ہیں جن کا نام لینے سے کئیوں کے دم میں دم آئے، کئیوں کا دم نکل جائے۔ ذکر علی کرنا ہے، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے، حیدر حیدر یا حیدر۔ جو ذکر علی عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، دایاں ہاتھ اٹھائیں۔ 13 رجب ہے، اے زمانے بھر کے بت پرستوں، بتوں کی نبضوں پہ ہاتھ رکھو، جہاں یہ ڈوبنے لگ جائیں سمجھ لو 13 رجب ابھر رہی ہے۔ اور یہ 4 لائنیں ہیں علی دے نوکراں واسطے۔ یہ رات ہے سدرہ کے مکینوں کا مقدر، یہ رات ہے سدرہ کے مکینوں کا مقدر۔ انوار کی بارش کوئی برسانے لگا ہے، یہ رات ہے سدرہ کے مکینوں کا مقدر۔ انوار کی بارش کوئی برسانے لگا ہے، جس گھر کی طرف سر کو جھکانا ہے عبادت، روک سکو تو روکو،
حیدر یا حیدر، حیدر حیدر یا حیدر، حیدر حیدر یا حیدر، گولڈن سالے سجن مل کر حیدر حیدر یا حیدر، دریا جنگل دریا جنگل کہن سبق حیدر حیدر، اے پاک بطول دے سردا سائیں، اے نام جنادا میشر سائیں، اے جب دے رہن کے مست کلندر حیدر 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 یا حیدر، حیدر حیدر، اے کھو کے کھائیے راج نہیں ہوتا، خالی پنڈا راج نہیں ہوتا، بغض علی دا رکھ کے مکے جائیے پیندا ہی پیندا حج نہیں ہوتا، صرف علی دا نوکر ہاتھ چکے حیدر حیدر یا حیدر، حیدر 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 یا حیدر، حیدر حیدر، منکر دا سینہ سڑدا ہے، عاشق دا سینہ تھردا ہے، او کسے میدان نہ ہردا ہے، جنہوں رنگ حیدر دا چڑھدا ہے، جنہوں عشق دے پینڈے پیندا ہے، او حیدر 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 یا حیدر، حیدر 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 یا حیدر، حیدر حیدر، نعرہ حیدری، کیونکہ ملنگو کی زبان پہ کبھی تالے نہیں ہوتے۔ یہ تسی علی دے ملنگ ہوندے تہاڈا منہ کھل جانا سی، تساں کہنا سی سبحان اللہ، سب آپ بھی کہیں گے سبحان اللہ۔ اللہ لوگ سمجھتے ہیں جڑا بھنگ پیوے وہ ملنگ ہوندا ہے، جڑا چرس دا سوٹا لاوے وہ ملنگ ہوندا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے میرا نبی غیب دا ہے، آقا نو پتہ سی کئی نشہ کر کے علی دا نام لین گئے، میرے مصطفیٰ نے سجاد حیدر چشتی فیصلہ کر دیا ذکر علی تماشا نہیں جو مرضی کرتا پھرے، فرمایا ذکر علی یعنی عبادت نشہ کر کے نہیں ہوتی، وضو کر کے ہوتی ہے۔ سجا ہاتھ چک کے ذرا علی دے نوکر چہرہ کھڑ جائے، باں کھڑی کر کے بولو سبحان اللہ۔ ملنگو کی زبان پہ کبھی تالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں دن کالے نہیں ہوتے، بھرے دربار میں بتلایا میں سب نے دنیا کو، باطل سے جو ڈر جائیں علی والے۔ پچھلے بندے ہاتھ نہیں چک دے، یا سالی دن ہاتھ ہاتھ چک دے، لوگاں کہنا شیعہ ہو رہے ہیں، کئی بندے ڈر دے میں، جڑے نہیں ڈر دے ہاتھ اٹھاؤ، حیدر حیدر۔ یہ دیکھے بیٹا کر رہا ہے، بچہ بچہ ذکر علی کرے گا، ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو عزتیں دے، آپ کو برکات سے مالا مال فرمائے۔ آنے والے تمام علماء کرام ثنا خان حضرات خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ بلا تخیر وہ خوبصورت آواز جو سحری اور افطاری میں ہمارے کانوں میں رس گھولتی ہے، وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب آپ کی خدمت میں ملتمس ہو رہے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں آپ کے فالورز آپ کو سننے والے ہیں، آپ سب سے ملتمس ہیں وہ اپنے وقت میں نوکری پیش کریں، تاکہ جو وقت ہم نے نعت کو شاعر الحاج احمد علی حاکم صاحب کو دیا ہے، اس کے فوراً بعد انشاءاللہ حاکم صاحب اپنی حاضری کو پیش کریں گے، اور پھر قبلہ کاری شاہد صاحب ہوں گے، خطاب ہوگا، اور عمرے کے پیکج اور موٹر سائیکل انشاءاللہ بدریہ قرآن اندازی آپ کو دی جائے گی۔ فخر عالم اسلام جلال پور جٹا جیو منجل کی دھرتی پہ 20ویں سالانہ آرزو رحمت میں آقا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے سعادت حاصل کر رہے حافظ محمد احمد رضا قادری، اللہ آپ کی امی جی کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے۔ اور جتنے دوست کھڑے ہیں ان سے ہم اپیل کریں گے کہ وہ ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ یہ کلیم، یہ دریاں آپ احباب کے لیے بچھائی ہیں، ادب ہے تو سب کچھ ہے، جھولیاں بھر کے جائیں گے، گفتگو سے پرہیز کریں،
کوشش کریں آنکھوں میں نمی آئے اور توجہ یہ ہو ہمیں حضور دیکھ رہے ہیں، پھر آپ کو بیٹھنے کا بھی ڈھنگ آ جائے گا اور سننے کا بھی ڈھنگ آ جائے گا۔ بہت شکریہ جناب احمد بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام منتظمین محفل کو۔ دعا گو ہوں اللہ سبحانہ و تعالی تمام کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جتنے بھی احباب ہیں ابھی مجھے اویس بھائی نے چشتی صاحب کا اور سب کا مختصراً تعارف کروایا، لیکن حمزہ بھائی کہاں بیٹھے؟ حمزہ صاحب ڈیوٹی پہ ہیں، ابھی لے کر آیا تو مجھے یاد دلا رہے تھے کہ آپ کافی عرصہ پہلے ہمارے پاس اس خوبصورت محفل میں تشریف لائے تھے، تو یقیناً میں حاضر ہوا ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی کاوش کو، محبت کو، پیار کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور چشتی صاحب کی محبتیں اپنی جگہ ہیں، پیار ہے۔ مجھے اصل میں یہ فرما رہے تھے کہ ایک مروجہ انداز ہے جس انداز میں سب آج کل پنجاب میں، لاہور میں یا اطراف میں نعت پڑھ رہے ہیں، تو بہرحال مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ذکر کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، تو میں نے آ کے اویس بھائی کو بھی یہ بات کہی کہ ایک وقت تھا میں پڑھتا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے اس چیز سے بالکل توبہ کر لی تھی، اور میں نہیں کسی چیز کو میں ردم کے لیے یا میوزک کے لیے استعمال کرنا گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک کوئی عالم دین، مظفر شاہ صاحب سید زادہ ہے، عالم بعمل ہے، کوکم نورانی کاڑوی صاحب ہیں، اجمل رضا قادری صاحب ہیں، اور یہ رضا ساقی مصطفی صاحب ہیں، وہ کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور نعت خان ذکر کے ساتھ نعت پڑھ رہا ہو، آپ ہاتھ اٹھا کے گواہی دینا کہ عالم دین کے طبیعت پہ گراں گزرے گا کہ نہیں؟ وہ منع کرے گا نا کہ یار حضور کی نعت پڑھنی ہے تو آداب کے تقاضوں کو سامنے رکھا جائے۔ تو ہاں جی، تو میں جب کہہ رہا ہوں کہ ایک عالم دین کی طبیعت پہ ایک گراں چیز گزر رہی ہے، تو جس رب کا ہم سب نام لیتے ہیں اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ سونا رب ناظر بھی ہے، حاضر بھی ہے، اور وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، تو یار اتنی بڑی ہستی کا نام، اتنی بڑی کائنات کی ہستی جو ہم سب کا پالن ہار ہے، ہم اس کے نام کو میوزک کے لیے، ردم کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں سمجھتے، گناہ کبیرہ۔ آپ سب اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ دیکھیں میں کسی کے ذوق کے خلاف بات نہیں کر رہا، خدا کی قسم میں خود بھی پڑھتا تھا ذکر کے اوپر، لیکن یاد رکھیں میں اویس بھائی کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں کسی کے منع کرنے یا اس کے اوپر مجھے کوئی وہ نہیں تھا کہ میں یار کوئی مجھے منع کرے تب میں، دل جب آپ کو اس بات کی اندر سے ملامت کرنا شروع ہونا کہ یار سونے رب کا نام اس طرح استعمال کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر آپ، کیونکہ حضور کی نعت ہے نا، ایک اللہ کا نام ہے اور پھر ایک بارگاہ رسالت ہے، اور وہاں کا ادب تو یہ ہے کہ صحابہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے اور اس طرح کرتے تھے کہ ان کے سروں پہ پرندے بھی بیٹھ جاتے تھے تو انہیں خبر نہ ہوتی تھی۔ یار اتنا مقام ہے سونے رب کے نام کا، ہم لوگوں نے آج کیا کر دیا؟ یہاں آپ کو یوٹیوب بھری پڑی ہے، شارٹ کلپس ملتے ہیں 30-30 سیکنڈ کے، پیچھے ذکر ہو رہا ہے، نعت خان پڑھ رہا ہے اور دنیا اپنے انداز میں لگی ہوئی ہے۔ میں اویس کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ یار مرنا ہم سب نے ہے، چشتی صاحب یہ کانوں کا جو مزہ ہے نا یہ موت تک نہیں جاتا، یہ کانوں کی جو لذت ہے نا یہ موت تک جاتی نہیں ہے، لیکن ہم نے مصطفیٰ کریم کو یہ چہرہ دکھانا ہے جا کے، اور پوچھا جا سکتا ہے، حضور پوچھ سکتے ہیں ہم سے کہ ساری زندگی میرا نام لیتے رہے، میرے نام کو بلند کرتے رہے، تو کیا رب کا نام، میرے رب کا نام میرے نام کے ساتھ میوزک کی طرح استعمال کرتے تھے؟ میرے حضور پوچھ سکتے ہیں، وہ مختار کل ہیں۔ اس لیے میں سب کے جذبات کی، محبت کی قدر کرتا ہوں، اور الحمدللہ مجھے اس بات پر بڑا فخر ہے کہ میرا نام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نام پہ ہے، امام احمد رضا، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن۔ کسی بندے نے مجھ سے پوچھا کہ یار یہ اعلیٰ حضرت ہیں کون؟ یہ کون ہے اعلیٰ حضرت؟
آپ یہ جو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں یہ کون ہے؟ تو میں نے اس کو کہا، حضرت چشتی صاحب سنیے گا ویس بھائی، میں نے اس کو کہا اکرم شاہ جی کہ کسی دن جمعے کی، کسی بھی جمعے، کسی دن سے مراد کسی بھی جمعے، نماز پڑھ کے اپنے گھر آ جاؤ، اپنے گھر کی کمروں کی، ٹی وی لاؤنج کی، کچن کی، سارے گھر کی کھڑکیوں کو کھول دو، سارے گھر کی کھڑکیوں کو کھول دو، اور جب کھڑکیوں میں سے آواز آئے نا مصطفیٰ جان رحمت، تو پھر تجھے پتا چل جائے گا کہ اعلیٰ حضرت کہتے کس کو، پھر تجھے پتا چل جائے گا کہ یہ حضرت اعلیٰ کیسے ہوئے، کہ ہر مسجد سے جب آواز آئے گی نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو جس کے کلام کو اتنی رفتیں ملی، میں آپ کو گنتی میں نہیں بتا سکتا، ابھی تو شاہ صاحب نے خالی کویت کا ذکر کیا ہے نا، میں آپ کو گنتی میں نہیں بتا سکتا کہ اللہ نے نعت کی برکت سے مجھے چشتی صاحب کتنے ملکوں میں گھمایا، اور کچھ ایسے ملک بھی ہیں افریقہ کے جہاں پہ نہ کسی کو اردو آتی ہے، نہ پنجابی آتی ہے، نہ انگریزی آتی ہے، لیکن وہاں بھی سب پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت، یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ تو اللہ تعالیٰ فیضان رضا ہمیشہ سلامت رکھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آپ نے لطف لینا ہے نا، مزہ لینا حضور کی نعت کا، نعت کو نعت کے انداز میں سن کے، آج میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ نبی کی نعت دل کی لذت سے سنیں گے تو مجھے آپ سے شکوہ نہیں رہے گا کہ آج دیوانوں نے
شریف کی دعا پہلے ہی امان اللہ بھائی دیتی ہے. اللہ تھوڑی اکھاں دے آنسوں سلامت رکھے, تانوں مدینے لے جائے. آمین. تو جدو میں تے پہلے کہہ رہا سی کہ سنہری جالیاں تے اسلام پیش کرن دا ایک اپنا مزہ ہے. تے بندہ جدو باب جبریل تو باہر نکلدا ہے نا, باب جبریل تو باہر نکلدا ہے تے اوتھے گنبد دا نظارہ کرن دا بھی اپنا ہی مزہ ہے. سبحان اللہ. گنبد خضرا سامنے ہوندا ہے تے بندہ ہلکی جی آواز چ نظراں نو چکا کے تے کدی گنبد نو تک کے کہندا ہے, یا نبی سلام علیکہ, سبحان اللہ. یا رسول سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. ایک خواب سناوا, ایک خواب سناوا, ایک خواب سناوا, پھر نور فضاوا, آقا دا محلہ جویں عرش معلا, آقا دا محلہ جویں عرش معلا. ایک خواب سناوا, ایک خواب سناوا, سبحان اللہ. دنیا کا کوئی بھی شہر ہو, اللہ. لندن ہو, امریکہ کا نیو یارک ہو, فرانس کا پیرس ہو, دنیا کا کوئی شہر ہو, بندہ کہیں سے ہو کے آئے نا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یار خواب ہی لگ رہا سی, اللہ. اے نہیں کہتا کہ خواب ہی لگ رہا سی, لیکن مدینہ ایک ایسا شہر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بندہ ادھر 40 دن بھی گزار آئے نا, جب آتا ہے گھر اللہ. چین کی نیند آتی ہے, آنکھ کھلتی ہے تو کہتا ہے کہ یار لگتا خواب ہی دیکھ رہا سا. ہائے 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 ہائے. ایک خواب سنا پر نور فضاوا, ایک خواب سناوا پر نور فضاوا, آقا دا محلہ جویں عرش معلا, آقا دا محلہ جویں عرش معلا. کدی آن فرشتے کدی جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے, آقا نال رشتے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. جس کو تکلیف ہے ہاتھوں میں, ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اس نعرے پہ, میں دعا کرتا ہوں مولا آج ہاتھ اٹھائے, اللہ اس کی ساری تکلیفیں دور کر دے. کبھی بھی ان ہاتھوں میں رزق کی تنگی نہ آئے, جڑا بندہ ہاتھاں نو چک کے نعرہ لائے, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ. ایک خواب سناوا پر نور فضاوا, آقا دا محلہ جویں عرش معلا,
کدی آن فرشتے کدی جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے او کرما والا ویڑا او کرما والا ویڑا پلکاں نال چمتا جاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں رب لے گیا مینوں جد شہر مدینے ایک حاجی لایا مینوں پٹ کے سینے کدی پیواں زمزم کدی پڑھا نمازاں میری پہنچ جتوں تک میں دیا نیازاں میرے رب نے پل وچ سنیا میرے دل دیاں سب دعاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ ہمارے چشتی صاحب کا ذوق اللہ سلامت رکھے انہوں نے ایک کلام کی فرمائش کی ہے اور جی وہ بھی ہے انشاءاللہ وہ پڑھتا ہوں اور آپ نے وہ جو میری جھولی میں رہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ پڑھتا ہوں لیکن جو ابھی ماحول بنا ہوا ہے نا تاجدار ختم نبوت والا اللہ سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت یار احسان نہ کیا کریں کسی کے سر پہ کہ یار احمد رضا بھائی نے کہا تو ہم ذرا پھر ہی ہاتھ اٹھائیں گے 8 فروری تو سب کو یاد ہے نا کبھی کسی پارٹی کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہو کبھی کسی پارٹی کے لیے انگوٹھا گندا کر رہے ہو جا کے یار کیونکہ اپنی وفاداری شو کر رہے ہو نا کہ ہم اس پارٹی کے ہم اس پارٹی کے ہیں اور جو نبی کریم کی پارٹی کا بندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے لیڈر ہی اپنے محبوب کو چنا ہے مانا ہے سمجھا ہے پھر وہ ہمیشہ یہ نعرہ جب لگاتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ لگاتا ہے ایسا یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ کہ آج سارے علاقے میں گونج اٹھے یہ نعرہ دونوں ہاتھ بلند کرنے ہیں جب میں اپنا دایاں ہاتھ بلند کروں دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا یا رسول اللہ ہاں تیرے نام تو بارہ جان یا رسول اللہ تیرے نام تو بارہ جان رسالت یا رسول اللہ اے نعرہ چنگا لگدا جدوں محفل دے وچ وجدا اے نعرہ چنگا لگدا ہے جدوں محفل دے وچ وجدا ہے ہن میں نہ ویکھاں کہ کوئی زبان محروم رہے کوئی ہاتھ تھلے رہے میں پہلے دعا دے چکے ہیں ایک باری پھر دین لگا مولا اس وقت تک موت نہ آئے جدو تک کعبۃ اللہ دی غلاف نو اپنے ہتھاں نال پھڑ نہ لواں جا کے اس بندے واسطے دعا ہے مولا جڑا حضور دی عظمت تے عزت تے قربان ہو کے اس شیر دے آخر چ ہتھاں نو بلند کر کے کہے یا رسول اللہ
اے نعرہ چنگا لگدا جدوں محفل دے بجدا اے ہر سنی دی پہچان یا رسول اللہ 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 جی کر دم مدینے جاواں سبحان اللہ جی کر دم مدینے جاواں جی کر دم مدینے جاواں جاواں میں جاواں جاواں میں جاواں جاواں میں جاواں 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 میں جاواں 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 میں جاواں جاواں میں جاواں جاواں سبحان اللہ جی کر دم مدینے جاواں طیبہ دا لنگر کھاواں جی کردا نا سارے دا مدینے جان نوں تے دعائے مولا اس شعر دے آخر تے جڑا بندہ یا رسول اللہ کہہ دینا ہتھاں نوں بلند کر کے میری دعا ہے اللہ ایسے رمضان چ اونوں مدینہ شریف دی حاضری عطا فرماویں جی کردا مدینے جاواں جی کردا مدینے جاواں طیبہ دا لنگر کھاواں بن کے تیرا مہمان یا رسول اللہ بن کے تیرا مہمان یا رسول اللہ رسول اللہ جس دا میں مولا اس دا میرا سونا علی وی مولا جس دا میں مولا اس دا میرا سونا علی وی مولا من کنتو مولا علی علی والا علی والا صرف علی والا صرف علی والا صرف علی والا چاہیے علی والے کا ہاتھ تو نیچے نہیں رہ سکتا نا یار علی والا اللہ تیرے ہاتھوں کو سلامت رکھے یار چادروں سے ہاتھ نکال لو علی کی شجاعت پہ قربان ہو جاؤ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو علی علی من کنتو مولا علی علی من کنتو مولا علی علی میرے نبی نے بولا علی علی میں جس کا مولا علی علی ہے اس کا مولا علی ابو بکر بھی بولا علی علی عمر بھی بولا علی علی عثمان بھی بولا علی علی زہرا نے پکارا علی علی حسنین کا نعرہ علی علی عباس کا نعرہ علی علی عباس کا نعرہ علی میرا غوث بھی بولا علی علی داتا بھی بولا علی علی خواجہ بھی بولا علی علی ہر سنی بولا علی علی من کنتو مولا علی علی من کنتو مولا علی علی جس دا میں مولا اس دا میرا سونا علی وی مولا جس دا میں مولا اس دا میرا سونا علی وی مولا تیرا ہویا ہے فرمان یا رسول اللہ تیرا ہویا ہے فرمان یا رسول اللہ بولو تیرے نام دوبارہ جان یا رسول اللہ دربار کرا قربان یا رسول اللہ ایک شعر میری جھولی میں رہتے ہیں ٹکڑے محمد حضرت گرامی قدر عالمی شہرت یافتہ عالمی مبلغ اسلام منظور نزل حضور شیخ الاسلام استاذی المکرم علامہ رانا محمد ادریس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تحریک منہاج القرآن مرکز سے تشریف لائے صمیم قلب سے اسلامک ویلفیئر سوسائٹی جیو ونجل کی جانب سے آپ کو خوش آمدید پیش کریں سبحان اللہ حضرت آپ ادھر تشریف لیں حضرت کو کرسی دیں حضرت آپ ادھر تشریف لیں تشریف لیں ادھر آئیے
جزاک اللہ۔ چونکہ حضرت صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، چشتی صاحب نے مجھے جو جدول ہے، جو اسکیجول ہے وہ بتا دیا ہے، پیش کر رہا ہوں۔ میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد صلی اللہ۔ انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں، انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں، انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں، یہ رتبے میں کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سبحان حضور فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، تو دروازے سے آ، تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے۔ یار خدارا یہ دعا کیا کرو، جہاں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کوٹھی بنگلے مکان دکانیں اور پراپرٹیوں کا سوال کرتے ہو نا، کہتے ہو کہ اللہ پیسہ دے، وہاں یہ دعا بھی لازمی کیا کرو۔ خدا کی قسم یہ دعا قبول ہو گئی تو تو بھی تر جائے گا، تیری ساتوں کی سات نسلیں بھی تر جائیں گی۔ میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و
فاطمہ حسنین کے صدقے میرے بچوں کو بھی کرنا تھا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے بچوں کو بھی میری نسلوں کو بھی کرنا تھا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے گناہ گاروں کو بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے صدقے محمد کے آپ کو پتہ ہے جھولی کہاں پہ بھری جاتی ہے اور گناہ گاروں کا بھلا کہاں ہوتا ہے؟ جب بندے کو کال آتی ہے یا واٹس ایپ پہ ویزا آ جاتا ہے کہ تیاری کر لو مدینے سے بلاوا آ گیا ہے مدینہ جا رہے ہو اور بندہ جب ایئرپورٹ کی طرف جاتا ہے سیالکوٹ ایئرپورٹ کی طرف لاہور کی طرف یا بڑی مشکل بھی پہ تے فیصل آباد یا اس تو مشکل تے بندہ اسلام آباد تے چلا ہی جاندہ ہے کہ جانا جو مدینے ہے پھر تے لمبا سفر ہو یا چھوٹا ہوئے جانا جو مدینے ہے تو بندہ سارے رستے جھوم جھوم کے کہتا ہے میں کشو مدینے چلے سبحان اللہ میں کشو مدینے چلے سب کو جانا ہے انشاءاللہ ذرا ہاتھ بلند ہو جائیں مدینہ پاک کے نام پہ فدا ہو کے کہو آؤ مدینے چلے 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 مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے خدا کی قسم اگر میرا اللہ اور اس کے محبوب چاہے تو اسی مہینے چلے اسی مہینے چلے اسی مہینے چلے اگلے مہینے چلے اگلے مہینے چلے جو لم سمجھتے حسنین کے صدقے پٹتے مدینے چلے آؤ 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 مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے سے پینے چلے 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 یاد رکھو اگر 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 یاد رکھو اگر 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 پڑ گئی ایک نظر یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر جتنے خالی سب جام بھر جائیں گے آج تارے حرم ہو نگاہ کرم او کرم آج تارے حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دین بھی سبر جائیں
حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم. میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں خود منظور فرمائے. حضرت صاحب تشریف لا چکے ہیں. یہ مجھے حاجی امان اللہ صاحب کی طرف سے رخا آیا تھا لیکن اب وقت بہت ہو چکا ہے. لیکن اس میں جو آخری بات لکھی ہے نا وہ حاجی صاحب پہ بھی, چشتی صاحب پہ بھی, اویس صاحب, حمزہ صاحب, چاراں دے نام آندے نے, باقی مائنڈ نہ کرنا کیونکہ سارے دے نام حضور دی بارگاہ چ پیش کیتے جا چکے ہیں جنہوں نے نوکری کی تھی حضور دی. یہ سب منہ سے نہیں کہتے بلکہ ان کا دل بھی دھڑک دھڑک کے کہتا ہے. وہ ایک بات کر رہا ہوں اور مائک شاہ صاحب کے پاس کہ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو رسول سے, یہ کرم ہے سارا بطول کا, 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 یہ کرم ہے سارا بطول کا. میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا, جھوم کے یار ہر ہاتھ بلند ہو جائے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق سے وہ سمن سے ہے, مجھے عشق سارے چمن سے ہے, مجھے عشق ان کے وطن سے ہے, مجھے عشق ان کی گلی سے ہے. سبحان اللہ. اب کس کا ہاتھ بلند ہوگا؟ آخری لائن ہے, آخری یہ لائنیں ہیں. اب کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے, عشق والا بولے گا یار مجھے عشق ہے تو علی سے ہے, 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 مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسین سے, مجھے عشق ہے عباس سے, مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. کیونکہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام, میں مرید خیر الانام ہوں, میں تو قلبی ان کا غلام تھا. میرا باپ ان کا غلام ہے, میرا
میرا دادا ان کا غلام تھا، پر دادا ان کا غلام تھا، میری جد انہی کی غلام تھی، میں تو کل بھی ان کا غلام تھا، میں تو اب بھی ان کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں۔ میں مائک چھوڑ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں ایک دفعہ جب میں مائک پیچھے کروں تو ہر بندہ ذرا ہاتھ اٹھا کے اونچی آواز میں کہہ دے، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، میں تو پل جتنے کا۔ نہیں آ رہی آواز؟ میں تو پل۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، انتہائی خوبصورت انداز میں حافظ محمد احمد رضا قادری ہدیہ عقیدت بحضور سرور کنین پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ بہت شکریہ۔ سٹیج پہ جتنے دوست کھڑے ہیں بیٹھ جائیں۔ ہمارے معزز مہمان گرامی قدر چودھری مبشر حسین بڑے صاحب آپ تشریف فرما ہوئے ہیں، آپ کو ویلکم۔ بھائی محمد دانیال سراف صاحب آپ کو خوش آمدید۔ بھائی عبید اللہ بٹ صاحب حضور کے ذکر میں پہنچے، آپ کو خوش آمدید۔ رسول پور کھوڑی سے حافظ مبشر حسین صاحب آپ اور آپ کی پوری ٹیم حضور کے ذکر میں پہنچی، آپ کو بھی خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ مرزا طارق بیگ صاحب، میاں محمد ندیم القادری صاحب اور محترم محمد قاسم جلال صاحب، بھائی محمد وقار نعیم صاحب، چودھری شمشاد صاحب اور تحریک منہاج القرآن جلال پور جٹا کی پوری ٹیم، دیگر قائدین ماشاءاللہ رفقا قافلے کی شکل میں آج کی اس محفل میں پہنچے ہیں، آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ تمام اویس بھائی سے، حمزہ بھائی سے، قاری عبدالغفور فلطانی صاحب، سب دوست بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ منظور نظر حضور شیخ الاسلام علامہ رانا محمد ادریس قادری صاحب سٹیج کی زینت ہیں۔ آپ کے فوراً بعد نعت و شاعر الحاج احمد علی حاکم صاحب ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، اور اختتام پر محترم قاری شاہد صاحب اپنی حاضری پیش کریں گے۔ 2 موٹر سائیکل اور 1 مکمل عمرہ پیکج انشاءاللہ بذریعہ قرآن اندازی آپ کو دیے جائیں گے۔ 10 مارچ تاریخ ساز خوبصورت عظیم الشان فقید المثال